آج اب موجود ہے ایسی شخصیت کے ساتھ جو اسکالر بھی ہے، سوشلسٹ بھی ہے، انٹلیکچوئل بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست بھی اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے. ہماری آج کی جنریشن کے انسپریشن ہے، بہت ساری بکس لکھی ہیں. اس بکس کے سندھ ادب اور سیاست پہ اس کے مصنف رہے ہیں سر جامی چانڈیو صاحب. ہیلو سر. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت نکالا. سب سے پہلے ہم آج کا موضوع جو ہے وہ ہے اینڈ ٹو محنت. سر سب سے پہلے میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی بکس اور لیکچرس میں ہمیشہ فیوچرزم کی بات کی گئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم بتائیں. دیکھیں 1 یونٹ پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے بہت سے پہلو بات کریں گے، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک ہم وفاقیت کا ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل اس کے بنیادی ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے تب تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. دنیا میں اس وقت 192 ممالک ہیں کہ جو UN کے ممبر ہیں، اور ان ممالک میں سے دنیا میں کوئی 29 ایسی ریاستیں ہیں پاکستان سمیت جو آئینی طور پر یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ وفاقیت کے نظام کی حامل ریاستیں ہیں. امریکہ اور کینیڈا اور میکسیکو اور برازیل اور ارجنٹینا، وینزویلا اور سوئٹزرلینڈ اور جرمنی اور اسپین، آسٹریا اور رشیا، بیلجیم یا افریقن ریجن میں نائجیریا، کانگو ریپبلک، سوڈان، ایتھیوپیا، ملیشیا اور بیلاروس اور سینٹ کٹس اینڈ نیوس، بہت چھوٹی سی ریاستیں ہیں. ساؤتھ ایشیا میں انڈیا اور پاکستان، اور دنیا کی اس وقت تک کی جو لیٹسٹ فیڈریشن ہے وہ نیپال ہے. انہوں نے 2015 میں اپنا نیا بنایا دستور اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ وہ فیڈریشن ہے. اور دنیا میں ایک ایسی ریاست بھی ہے کہ جو بڑی یونیک ایگزامپل ہے، اور وہ UAE کی مثال ہے. کہ ویسے عام طور پر تصور یہ ہے پولیٹیکل تھیوری کا کہ فیڈرلزم کے لیے بہت لازمی ہے کہ وہ ریاست ڈیموکریٹک ہو، جمہوری ہو، آئینی ریاست ہو. لیکن UAE ایک ایسی ریاست ہے کہ جو غیر آئینی ہے، مطلب وہاں کوئی دستور نہیں ہے، وہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن وہ بڑی کامیاب فیڈریشن ہے. اور میں اس کو بتاؤں گا بات میں جو بات کیا. تو یہ آج کی دنیا کا ایک سیاسی میپ ہے وفاقیت کا. وفاقیت دنیا میں کا جو نظام ہے اس کی کوئی بہت لمبی ہسٹری نہیں ہے. یہ ماڈرنٹی کا پروڈکٹ تھا. جیسے انقلاب فرانس 1789 میں آیا یورپ کے اندر، تو اسی طرح جس کو آج اب نارتھ امریکہ کہتے ہیں، امریکہ، یہ اس زمانے میں 16 برطانوی کالونیز تھیں، 13 برطانوی کالونیز تھیں. اور ان 13 برطانوی کالونیز نے مل کر اپنے طور پر یہ اعلان کیا تھا آزادی کا کہ وی آر نو مور پارٹ آف برٹش امپائر. اور پھر ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہم اپنی اعلان تو آسان ہے لیکن آزادی کو کیسے سسٹین کریں گے. تو پھر انہوں نے دے لیڈ دی فاؤنڈیشن آف فرسٹ ایور کنفیڈریشن آف دی ورلڈ. وہ فیڈریشن نہیں تھی، کنفیڈریشن فیڈریشن سے بھی لوز کانٹریکٹ ہے، لوز بانڈ ہے. تو اس کا مطلب کہ 1776 میں اعلان کیا ان 13 اسٹیٹس نے، پھر انہوں نے اپنا دستور بنایا 1781 تک، پھر انہوں نے کنفیڈریشن کو ٹرانسفارم کیا فیڈریشن میں 1789 تک. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ انقلاب فرانس اور امریکن جو ریولیوشن تھا، یہ ان دونوں واقعات سے اس نظام کا آغاز ہوا ہے. تو یہ کوئی اتنا ہسٹوریکل نظام نہیں ہے، یہ کوئی اتنا قدیم نظام نہیں ہے، ماڈرن نظام. اوکے، اب اس کے بارے میں صرف 2-3 باتیں بنیادی سمجھ کے پھر ہم آتے ہیں پارٹیشن کی طرف کہ وہ اس کے کیا ڈائنامکس تھے. وفاقیت کے نظام کی سب سے بنیادی شرط، پری ریکویزٹ، وہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی ڈائیورس ہو، یعنی کثیر القومی ہو، کثیر المذہبی ہو، کثیر اللسانی ہو. ویسے میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ دنیا کا ایسا کوئی معاشرہ نہیں ہے جو ڈائیورس نہ ہو، ٹھیک ہے نا.
یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک قومیت کے لوگ ایک طرح کے ہوتے ہیں یا ایک مذہب کے لوگ. یہ ایک خیال ہے اور ایک غلط مفروضہ ہے. دنیا کے تمام انسانی معاشرے ڈائیورس ہیں اپنے بنیادی سوشل کنسٹرکٹ پہ, لیکن اگر باہر سے دیکھا جائے تو پھر بھی ایک شرط ہے وفاقیت کے نظام کی کہ وہ ریاستیں کہ جہاں زیادہ قومیں ہوں, زیادہ مذاہب کے لوگ ہوں, زبانیں ہوں, زیادہ ثقافتیں زیادہ ہوں, اور جغرافیائی جو وحدتیں ہوتی ہیں, اکائیاں ہوتی ہیں, وہ زیادہ ہوں. تو یہ تو شرط ہے. آپ کو جو میں نے نام گنوائے ان میں سے ایک بھی دنیا کی ریاست وفاقی نہ ہو سکتی ہے, نہ ہے, جو اس تنوع کی, اس تکثیریت کی, اس ڈائیورسٹی کی حامل نہ ہو. ٹھیک ہے, اوکے. اور دوسری اس کی شرط یہ ہے ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ کہ رضا کارانہ شرکت ہو. یہ والنٹری شرکت کا نظام ہے. جبر سے آپ کسی کو نہ شامل کر سکتے ہیں اور نہ جبر کے ساتھ آپ کسی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں جو بنیادی دو آئینی حکومتیں ہوتی ہیں, یعنی آئینی ٹیئرز ہوتے ہیں, سطحیں ہوتی ہیں, فیڈرل اور اسٹیٹ یا پروونشل, کیونکہ لوکل گورنمنٹ تو دنیا جہان میں انتظامی ٹیئر ہے. آئینی جو سطحیں وہ دو ہوتی ہیں, دونوں خود مختار ہوتی ہیں اپنے اپنے ڈومینس میں. یعنی وفاقیت کا جو ڈومین ہے اختیارات کا, وہاں وہ خود مختار ہوتی ہے سینٹر, اور باقی میجورٹی اکثریتی جو معاملات ہوتے ہیں وہاں ریاستیں یا صوبے, ان کے نام مختلف ہیں. لینڈرز بھی کہتے ہیں, کینٹنز بھی کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں, پروونس بھی کہتے ہیں, اسٹیٹ بھی کہتے ہیں, وہ خود مختار ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت موٹی موٹی چند بنیادی باتیں ہیں کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تقاضے ہیں وفاقیت کے نظام کے. اس کے بغیر آپ وفاقیت کا نظام نہیں چلا سکتے. اب آئیے جو آپ نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے, اب دیکھیں جو پارٹیشن ہے وہ اب تک ایک انسیٹلڈ ڈسپیوٹ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی متفقہ رائے ہے. اگر آپ پوچھیں گے کانگریس کے حامیوں سے تو وہ آج تک کہیں گے کہ یہ سب جو ہے وہ جناح اور مسلم لیگ کی کارستانی تھی, جی جی, اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو تقسیم نہ ہوتی. آپ پوچھیں گے مسلم لیگ سے کہ اس کی ذہنیت سے تو وہ کہیں گے کہ انگریز کا نام نہیں لیں گے, کہیں گے سب کچھ کانگریس نے کیا, اور یہ کانگریس اگر ہمیں اسپیس دیتی اور ہمارے رائٹس کو تسلیم کر لیتی تو شاید ہم جدا نہ ہوتے. مولوی صاحبان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں, بس صرف اسلام ہی تھا جس کے لیے تقسیم ہوئی, اور ریلیجن واز دی بون آف کنٹینشن. اور اسی طرح ہمارا لیفٹ کا پوائنٹ آف ویو اور ہے. تو یہ کمپیٹنگ نیریٹیوز ہیں, کانفلکٹنگ نیریٹیوز ہیں تقسیم ہند کے بارے میں. لیکن اگر میں آپ کی بات کی جائے تو یہی, ہاں, لیکن اگر میں اس پر وفاقیت کی تھیوری اپلائی کروں یا وہ لینس اپلائی کروں جو میں نے ہمیشہ کیا ہے, تو یہ ہے کہ ایک اور زاویہ بھی ہو سکتا ہے تقسیم کا, رائٹ اینڈ رانگ کے ڈسکورس سے نکل کر, کہ ایک پرماننٹ مینارٹی اور ایک پرماننٹ میجارٹی کے درمیان اختیارات یا صوبوں کے اختیارات کے تعین پر اتفاق نہیں ہو پایا, اور پارٹیشن اس کے وہ. اب اس کے بارے میں کون کون فریق تھے, یہ بہت لمبا موضوع ہے, ہمارے یہاں وہ موضوع نہیں ہے, غلط صحیح کا موضوع یہاں نہیں ہمارا. لیکن میں تقاضوں کی بات کر رہا ہوں. دس کوڈ آلسو بی ون آف دی ویز ٹو لک ایٹ دی ڈائنامکس آف پارٹیشن. اب پاکستان کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان واز بورن آؤٹ آف ڈائیورسٹی. سارا جو دلائل کا جو عمارت تھی وہ جناح صاحب نے یہی کھڑی کی تھی کہ چونکہ ہم مائنورٹی ہیں اور چونکہ ہم پرماننٹ مائنورٹی ہیں, اور 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت جو صوبے تھے وہ 11 صوبے تھے, 6 صوبوں میں ہندو آبادی میجورٹی میں تھی اور 5 صوبوں میں مسلمان میجورٹی میں تھے. تو کہا یہ گیا, ڈیمانڈ یہ کی گئی 38 میں کراچی اجلاس میں کہ اب ایسا ارینجمنٹ کیا جائے کہ ہمیں آپ جو ہمارے 5 صوبے ہیں, یعنی آپ ہندوستان کے دستور میں صوبائی خود مختاری زیادہ رکھیں, تاکہ جن صوبوں میں ہم میجورٹی میں ہیں وہاں ہمیں حکومتیں مل سکے,
اور ہم خود مختار ہوں. وہ الگ بات ہے کہ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ وہیں ہار گئی تھی جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے. یعنی وہاں وہ ان تمام صوبوں میں ہار گئی تھی جہاں وہ مسلمان میجورٹی میں تھے, اقلیتی صوبوں سے سیٹیں نہیں جیتی تھی. المیہ یہ ہے جناح صاحب سمیت اور مسلم لیگ کا, جس کو میں نے مسلم لیگ کا ایک دھوکہ کہا ہے اپنی کتابوں میں, اس کا ایک فراڈ کہا ہے, اس کا ایک اس کی اپنے ہی, ہمارے تو نظریات اور ہیں, اپنے ہی نظریات سے غداری قرار دیا ہے میں نے اس کو. وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان بنتا ہے تو جب آپ برٹش انڈیا میں کہہ رہے تھے کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو, برٹش انڈیا میں آپ کہہ رہے تھے کہ تنوع اور ڈائیورسٹی کا احترام بھی ہو, اس کا تحفظ بھی ہو آئینی طور پر اور لیگل سینس میں, لیکن جیسے ہی ملک بن جاتا ہے تو ایک یونیفارمٹی کی ذہنیت وہ آئی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یونیفارمٹی جو ہے وہ وفاقیت کے نظام میں ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. تو اس لیے ون یونٹ کا پس منظر یہ ہے کہ تقسیم تک تو آپ نے سارا اپنا کیس باندھا مذہب کی بنیاد پر ہی صحیح, ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر ہی صحیح, جس کو میں غلط سمجھتا ہوں, لیکن آپ نے بنیاد یہ بتائی کہ یہ مائنورٹی اور میجورٹی کا ایشو ہے, اور یہ مائنورٹی پروونسز یعنی مائنورٹیز جو ہندوستان میں ہیں اور جو ان 5 صوبوں میں رہتی ہے ان کی آئینی خود مختاری کا معاملہ ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے ملک حاصل کر لیا, بنتے ہی آپ نے ڈینائی کیا کہ نہیں, اب تو یہاں کوئی تنوع ہے نہیں, اب تو یہاں کوئی ڈائیورسٹی ہے نہیں, اب تو ایک خدا ہے, ایک رسول ہے, تو قوم بھی ایک ہوگی اور زبان بھی ایک ہوگی, اور آپ نے سب ایک کر دیا اور ایک وہ ہے نہیں. تو اس لیے یہ ون یونٹ کی ذہنیت کے پیچھے یہ ذہنیت تھی, اور یہ صرف ذہنیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ناجائز مفادات کا ایک نیکسس ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا پس منظر ہے. اور بتائیے آگے تو پھر ملتے ہیں. سر, جب آفٹر دا پارٹیشن پاکستان بنا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ فیڈریشن کی کتنی امپورٹنس ہے, ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, پاکستان بنتے ہی اچھا اس میں کیا ہوا کہ کس طرح سے جو ہے بل پاس کرایا گیا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو نہیں تھا, ہم 1934 کے ایکٹ کے تحت جو ہے 35 کے ایکٹ کے تحت جو ہے ہم اسٹیبل مطلب اس اسٹیٹ کو چلایا جا رہا تھا. تو ون یونٹ کا جب آتا ہے فارمولا, تو کس طرح سے کیسے بل پاس کرایا جاتا ہے سندھ اسمبلی اور ادر اسمبلی سے؟ یس, دیکھیے میں اس کا آپ کو سندھ اسمبلی سے جو پاس ہوا ریزولوشن پاس کروایا گیا, بلکہ آئی وڈ سے اس سے پہلے کا تھوڑا سا پس منظر دے دوں تاکہ ایک مسنگ لنک مس نہ ہو, وہ اس میں ہم شامل کر لیں. دیکھیے پاکستان جب بنا تو اس کو ورثے میں برطانوی راج سے 1935 کے ایکٹ کی بنیاد پر 1947 انڈیپینڈنس ایکٹ ملا. جی, یعنی جو 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ ہے وہ اصل میں اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے, وہ اصل میں 1935 کے انڈیا ایکٹ کا ریپلیکا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, دونوں ممالک کو وہی ملا. اوکے, اور یہ طے ہوا کہ دس وڈ ورک ایز این انٹرم کانسٹیٹیوشن, یعنی یہ ایک عبوری آئین ہوگا, وہ اس وقت تک ویلڈ ہوگا جب تک آپ اپنا آئین نہیں تشکیل کرتے. پاکستان کا ون یونٹ سے پہلے کا المیہ جو 2-3 بنیادی ہیں, وہ اس میں 3 باتیں ہیں جو صریحاً وفاقیت کی, بہت سی باتیں ہیں لیکن 3 موٹی باتیں. سب سے پہلی بات کہ جس 1935 انڈیا ایکٹ کو رد کر کے آپ نے 38 میں کے اجلاس میں ڈیمانڈ کیا, ایک نئے ملک کی ڈیمانڈ کی ہے, جب آپ کو وہ عبوری آئین کے طور پر ملا تو آپ نے چلایا اس کو 9 سال. یعنی جس دستور کو آپ نے رد کیا تھا کہ اس میں عدم مرکزیت نہیں ہے, اس میں صوبائی خود مختاری بڑی محدود ہے اور وہ برطانوی راج کی ہے, اس دستور کو جس سے لڑ کر, جس کو رد کر کے آپ نے ڈیمانڈ کیا تھا, نئے ملک کی ڈیمانڈ کی تھی, جو ریشنیل بتایا آپ نے کہ اس ملک کا ہے, اپنا ملک لینے کے بعد آپ نے 9 سال تک اپنا دستور, جبکہ ہندوستان میں 1949 میں جو دستور بن گیا آج تک وہی چل رہا ہے. اوکے, ایک بات تو یہ بھی کہ 9 سال آپ نے اس ملک میں برطانوی آئین کے ڈھانچے میں رہنا گوارا کیا, نمبر 1 بات. دوسری بات کہ جہاں اتنی ساری قومیتیں ہوں, اتنے سارے صوبے ہوں اور اتنا تنوع ہو اور کمپیٹنگ انٹرسٹ ہو جو اس سے پہلے بھی موجود تھے, تو وہاں
آپ بغیر جمہوریت کے یہ نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو دوسرا المیہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریسی کی راہ پہ چلا ہی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ نہ صوبوں کو آپ نے خود مختاری دی، نہ ان کا وجود تسلیم کیا، نہ آپ نے پاکستان کو آئین دیا اپنا، اور نہ آپ نے اس ملک کو، اچھا جو ہم جمہوریت مانگتے ہیں عوامی جمہوریت، وہ تو چلے آپ کے بس کی بات نہیں تھی، وہ تو آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جاگیردارانہ جمہوریت تھی، جو بورژوا ڈیموکریسی تھی، ریئل نہیں. لیکن وہ بھی نہیں دی آپ نے، وہ بھی اس ملک میں رائج نہیں ہوئی. تو اور تیسری بات کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ تنوع کا تحفظ اور احترام، اٹ از دی اسپرٹ آف فیڈرلزم. آپ نے کہا کہ زبان ایک ہوگی، ہم اردو کے قطعاً خلاف نہیں ہے، اردو ہماری اپنی زبان ہے، جو بھی دنیا کی زبانیں ہیں، اس ملک کی زبانیں، سب ہماری اپنی زبانیں ہیں، سب ہماری یکساں احترام کی حامل ہیں. لیکن کسی بھی ایک زبان کی جو ہیجمنی ہے، جو اجارہ داری ہے، وہ باقی زبانوں کی نسل کشی کے برابر ہے. تو اس لیے آپ نے زبان ایک نافذ کر دی، جمہوریت آپ لائے نہیں، دستور آپ نے دیا نہیں، تو پھر آپ منطقی نتائج تصور کر سکتی ہیں کہ وہ زمانے. تو یہ ایک اس کا پس منظر ہے. اب آئیے کہ ان تینوں فیکٹرز کے، اور پھر چوتھا فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو اس ملک کی نصف آبادی سے بھی بڑھ کر آبادی کا صوبہ تھا، جس کو آپ مشرقی بنگال کہتے تھے، وہ خود کو مشرقی بنگال کہتے تھے، یہاں والے ان کو مشرقی پاکستان کہتے تھے، اور میں بھی ان کو مشرقی بنگال سمجھتا ہوں. ہاں، اور مطلب جو بھی ہے، اس اکثریتی صوبے کو نہ آپ نے بیوروکریسی میں حصہ دیا، نہ فوج میں حصہ دیا، نہ وسائل میں حصہ دیا. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو NFC ایوارڈ آتے ہیں، فائنینشیل تقسیم ہوتی ہے وسائل کی، تو 1974 کے بعد تو تبدیل صورتحال ہو گئی، لیکن 47 سے لے کر 70 تک، جب تک بنگال ساتھ تھا، تمام کے تمام جو مالیاتی ایوارڈ آئے اس میں آبادی کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ اس سچویشن میں دیٹ وڈ ہیو بینیفٹیڈ دی پروونس آف ایسٹ بنگال. اور آپ نے کہا کہ صرف جغرافیہ جو یہاں بڑا تھا اور ریونیو جہاں یہاں بڑا تھا، آپ نے اس بنیاد تقسیم وسائل تقسیم کیے، تو بنگال بھی ظاہر ایک ناراض صاحب سے. اب اس سارے پس منظر میں جو ون یونٹ کی صورتحال ہے، میں اس کا آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے یہ پروپوزل آیا تھا نومبر 1947 میں. جی. جناح صاحب کے ایک ایڈوائزر تھے سر آرچی بال رولندس، انہوں نے جناح صاحب کو تجویز پیش کی تھی، 47 کی بات کر رہا ہوں، نومبر کی، کہ آپ ویسٹ پاکستان میں تمام جو صوبے تھے، اور اس زمانے میں پرنسلی اسٹیٹس بھی تھیں، بہاول کی ریاست موجود تھی، خیرپور کی ریاست موجود تھی، ٹھیک ہے نا، اور باقی ریاستیں جتنی بھی تھیں وہ موجود تھیں، جو بعد میں ضم کر دی گئی ون یونٹ میں. تو تجویز انہوں نے یہ دی کہ آپ ان تمام اکائیوں کو عمل گمیٹ کر کے ایک بنائے، صوبہ بنائے، تاکہ دو صوبوں کی فیڈریشن ہو، یعنی ایک ایسٹ بنگال ہو اور ایک ویسٹ پاکستان ہو. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ زونل فیڈرلزم کا ماڈل ہوگا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ زونل فیڈرلزم کا ماڈل ہوتا. جناح صاحب نے انکار نہیں کیا. جناح صاحب نے ان کو کہا کہ ہم اس پر غور بعد میں کریں گے، اور ممکن ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہم کریں، لیکن اس وقت نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہاں سے بات آئی. پھر اس کے بعد 2 نومبر 1949 میں ملک فیروز خان نون نے ملک کی دستور ساز اسمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیا، سیم وہ 47 میں ہوا تھا. اور پھر 2 سال کے بعد آئین ساز اسمبلی میں ملک فیروز خان نون نے پیش کیا، یہی تجویز پیش کی، اور اب یہ ڈسکورس چل پڑا. اب یہ تجویز یعنی 47 سے پھر 49 میں یہ بات ہوئی، اور انہوں نے یہ کیا تھا پروپوز کہ اس زمانے میں ویسٹ پاکستان کے اندر جتنے بھی صوبے تھے یا جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ان کے اوور آل 34 اضلاع تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ان 34 اضلاع کو ملا کر ایک بنائے صوبہ، اور یہ دونوں صوبے ہوں. حیدر بخش جتوئی صاحب نے اس زمانے میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ گریٹر پنجاب کا پروپوزل ہے. اور پھر یہاں سے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیخ مجیب نے
اپنی جو ان کی جو ڈائریاں ہیں جو ان کی بیٹی نے بعد میں شائع کروائی، آکسفورڈ نے شائع کی ہے، پاکستان میں اردو میں شائع ہوئی ہیں، اور انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے آکسفورڈ نے شائع کی انگلش میں. اس میں نے اپنی کتابوں میں کوٹ کیا ان کو. شیخ مجیب الرحمان لکھتے ہیں کہ ہم بنگال کے لوگ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ 1 یونٹ ہمارے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یہ بھی غنیمت لگ رہی تھی کہ ہمیں 50% ملے گا، صحیح، کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. ڈاکٹر محمد وسیم صاحب کی کتاب میں اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے اور بہت سی کتابوں میں، تو وہ ڈیٹا دیا ہے کہ 56% پاپولیشن کی کا جو تناسب تھا جابس کے اندر وہ 3.5% سے زیادہ نہیں تھا. تو اس صوبے کو تو غنیمت لگ رہی تھی کہ چلیں 50%، لیکن اس طرف جو ہے وہاں سندھ نے لیڈ لی اور اس پر مخالفت کی، تو یہ معاملہ شروع ہوا. اب یہ جب یہ پروپوزل آگے بڑھا اور اس کے لیے حالات سازگار بنانے کا آغاز ہوا، تو گورنر جنرل غلام محمد نے یہ کام سونپا علی محمد راشدی صاحب کو. علی محمد راشدی صاحب ایک بڑا عجیب کردار ہے کہ ادب کے حوالے سے وہ ہمارا بڑا نام ہے سندھی ادب میں، لیکن سیاست میں وہ بڑے شاطر سیاستدان تھے جن کا کوئی دینی ایمان نہیں ہوتا. دینی ایمان مذہب کے معنوں نہیں کہہ رہا ہوں، دی ایڈیم کے معنوں میں کہہ رہا ہوں. ہاں، مطلب کوئی ان کی سیاسی اخلاقیات یا ان کے کوئی وہ ویلیوز وہ تھے ہی نہیں. وہ بالکل ایک اپرچونزم کی جو ایک سیاست ہوتی ہے اس کے وہ بڑے سمبل تھے. تو غلام نے ان کو کہا کہ آپ اس کے لیے سندھ کے اندر حالات سازگار بنائیں. تو انہوں نے، کیونکہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو عبدالستار پیرزادہ نے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے مخالفت کی تھی کہ ہم 1 یونٹ نہیں بننے دیں گے. تو غلام محمد کے کہنے پر علی محمد راشدی نے ایوب کھوڑوں کو ساتھ ملایا اور انہوں نے اس کے لیے کیمپین شروع کی، اور فائنلی یہ جو معاملہ ہوا، اور راشدی صاحب نے 18 نومبر 1954 کو میں پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے اس کا کھلے عام اظہار کیا کہ ہم 1 یونٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں. اور فائنلی اب ہم بعد میں آئیں گے اس کے پوسٹ 1 یونٹ کی صورتحال، مطلب جو زمانہ تھا وہ کہ 11 نومبر 1954 میں سندھ اسمبلی میں وہ ریزولوشن پیش ہوا، اور وہ کراچی کے اسمبلی ہال کے بجائے حیدرآباد کے کورٹ کے دربار ہال میں اجلاس ہوا. اور بہت سے جو ممبران جو مخالف تھے 1 یونٹ کے، جیسے میر غلام علی ٹالپور صاحب تھے، ان کو بہت سے لوگوں کو ان کی گاڑیاں روک دی گئیں، ان کو آنے نہیں دیا گیا. تو 110 ممبران میں سے 8 ممبر اس وجہ سے غیر حاضر رہے کہ ان کو ایوان میں آنے نہیں دیا گیا، اور 98 ممبران نے حق میں ووٹ دیا اور 4 ممبران نے اس کی مخالفت ووٹ دیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ سندھ کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت سیاہ دن تھا کہ سندھ اسمبلی، جس کو اس صوبے کا تحفظ کرنا تھا، جس اسمبلی نے بطور ایک آئینی وحدت کے پاکستان کے لیے 1943 میں ریزولوشن پاس کیا تھا 13 مارچ کو، اسی اسمبلی سے سندھ کے سیاسی اور وجود کو ختم کرنے کا ٹھہراؤ جو ریزولوشن پاس ہوا اور نتیجے میں 1 یونٹ نافذ ہوا. تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہ کوئی اچانک سے 1954 میں نہیں ہوا تھا، اور یہ نافذ ہوا 14 اکتوبر 1955 سے، اور جولائی 1970 تک یہ جو 15 سال کا زمانہ ہے، یہ زمانہ 1 یونٹ کا زمانہ سے ہم بات کریں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ 55 سے پہلے کی بات ہے. 47 سے جناح صاحب کی زندگی سے یہ پروپوزل موجود تھا، اور اس پر جناح صاحب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، صرف کہا تھا کہ سازگار حالات میں کریں گے. اور پھر بعد میں فیروز خان نون نے پروپوزل دیا، اور پھر اس طرح سے غلام محمد نے اس پر بڑا فوکس کیا. اور اب آخری بات کہوں پھر آتے ہیں 1 یونٹ پہ. دیکھیے جی آئیے سر، جب 1 یونٹ نافذ ہو گیا اس کے بعد اسٹیٹ پہ کیا نقصان اور فائدے ہوئے، اسپیشلی سندھ کی بات کریں گے، سندھ کے ادب اور سیاست. ہاں دیکھیے، سندھ پر آنے سے پہلے میں 2 باتیں پہلے کہہ دوں تاکہ ایک سیکوینس سے باتیں واضح ہو جائے. 1 یونٹ کا مقصد کیا تھا؟ یہ سندھ پر آنے سے پہلے کا معاملہ ہے. 1 یونٹ کا سب سے پہلا تو مقصد یہ تھا کہ جو
According to politicians. نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بہت ہاں وہ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر ہر قسم کی ڈائیورسٹی، وہ چاہے صوبائی وجود کی صورت میں ہو، ہر قسم کے تنوع کو ایبالش کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر دوسری بات کہ یہاں پروونشل حکومتیں خود مختار ہوں گی، یہاں ان کی اسمبلیاں ہوں گی، تو وہ اپنے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گی اور مرکز سے کمپیٹ کریں گی۔ اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو انہوں نے صوبوں کا وجود ختم کیا کہ صوبے مشرقی مغربی پاکستان میں ہوئیں نہ، تاکہ ان کی نہ اسمبلیاں ہوں، نہ ان کی منتخب حکومتیں ہوں، نہ وہ مرکز سے پوچھ سکیں کہ آپ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کمپٹیشن میں ہم بیچ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں یہ تھا کہ جو ایسٹ پاکستان تھا اس کی کمپٹیشن میں بھی ون یونٹ کو بنایا گیا تھا، پاپولیشن۔ تیسری میں وہی بات کر رہا ہوں، تیسری میں اسی بات پہ آ رہا تھا جہاں پہ آپ نے بات کی کہ تیسری وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ ہر صورت میں مشرقی بنگال کی جو اکثرتی آبادی کی حامل صوبے کی حیثیت تھی، اس کو اپنے جائز اور آئینی اور معاشی اور سیاسی حقوق دینے کو تیار تھے نہیں۔ تو ان کو لگا کہ یہ تمام صوبے ملا کر جو بڑا صوبہ بنائیں گے ہم، تو وہ مشرقی پاکستان کا مقابلہ کر پائے گا مل کر۔ تو ایک لحاظ سے بالکل آپ نے درست کہا کہ جہاں یہ ہر قسم کی ڈائیورسٹی کو، شناختوں کو مسخ کرنے کا منصوبہ تھا، جہاں یہ صوبوں کی اسمبلیاں اور صوبوں کے وجود اور صوبوں کی خود مختاری کو ڈینائی کرنے کا منصوبہ تھا، وہیں یہ مشرقی بنگال کی حیثیت کو ڈینائی کرنے کا بھی منصوبہ تھا۔ ویری رائٹلی سیڈ۔ تو یہ 3 بنیادی محرکات تھے جس کی وجہ سے ون یونٹ نافذ ہوا۔ اب آئیے کہ سندھ نے جو آپ نے بات کی کیا اثرات پیش ہوئے۔ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کے عزائم تو یہ تھے کہ وہ بنگال کو چاہ رہے تھے کہ وہ مطلب اس کو مشرقی پاکستان کے صوبے کے سامنے کم حیثیت دیں، اور میں نے بتایا کہ مجیب الرحمان خود لکھ چکے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بھی غنیمت تھی، اس لیے انہوں نے اس پر اتنا کچھ زیادہ، لیکن جو یہ حصہ تھا، مغربی جو حصہ تھا پاکستان کا، وہاں وہ کہ بلوچوں نے بھی بات کی اور پشتونوں نے بھی بات کی اور تمام قومیتوں نے لوگوں نے بات کی، اور لیکن سب سے بڑھ کر اگر کوئی ون یونٹ کے زمانے میں آواز اٹھی تو وہ سندھ سے اٹھی۔ اس کا ایک بڑا سبب ہے تاریخی، سبب یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان کے لیے، اب اس کے لیے صحیح تھا غلط تھا وہ الگ موضوع ہے، لیکن پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس میں نہ پنجاب کا رول تھا، وہاں تو یونینسٹ پارٹی تھی، وہ تو آخری مرحلے پہ آ کر انہوں نے جوائن کی، مسلم لیگ ضم کر دیا یونینسٹ پارٹی کو مسلم لیگ میں، وہاں تو پاکستان موومنٹ تھی نہیں۔ اچھا، جو صوبہ سرحد تھا وہاں وہ تو کانگریس کے ساتھ تھا، کیونکہ خان غفار خان کانگریسی تھے، تو خان غفار خان جو ہے وہ تو کانگریس کے سے قریب تھے، اس لیے صوبہ سرحد میں تو مسلم لیگ تھی ہی نہیں۔ اچھا، بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں اس زمانے میں 3 زونز تھے، تو جو کلات اسمبلی کے دونوں ایوان تھے، ان دونوں ایوانوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان میں شمولیت کو رد کیا، حتیٰ کہ اس زمانے میں نواب اکبر بگٹی نوجوان تھے اور جناح صاحب سے قریبی بہت تھے، اور بزنجر صاحب، یہ دونوں ممبران تھے کلات اسمبلی کے۔ تو کلات اسمبلی سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے جناح صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بات کریں، اس کے باوجود گو کہ جناح صاحب کے اپنے تعلقات بہت قریبی تھے کلات خاندان کے ساتھ کہ وہ ان کے وکیل رہے تھے، لیکن بلوچستان نے ریفیوز کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی شمولیت پاکستان میں کوئٹہ میونسپل کے ریزولوشن سے ہوئی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک میونسپل کے ریزولوشن سے آپ ایک پورے کے پورے صوبے کو شامل، وہ کہ وہ صوبہ تھا نہیں اس زمانے میں، وہ بنا 70 میں۔ تو یہ جو سندھ نے کیوں اس پر زیادہ سب سے بڑھ کر لیڈ لی اس کی مخالفت میں، اس کا بتا رہا ہوں پس منظر، کہ یہ ساری جو پیش رفت تھی پاکستان میں شمولیت کی، یا تو بنگال نے لی تھی اور یا سندھ نے لی تھی، اور سندھ نے 43 میں جو پاس کیا ریزولوشن، اس کا بھی جو آپ دیکھیں گے پس منظر یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے پس منظر کہ سندھ کو 1843 میں انگریزوں نے فتح کیا، قبضہ کیا اس پر، اور 4 سال کے اندر
یعنی 1843 میں انہوں نے اس پر قبضہ کیا اور 1847 میں سندھ واز انیکسڈ ود بامبے پریزیڈنسی. تو سندھ کو بامبے پریزیڈنسی میں کا حصہ بنا دیا گیا, انتظامی چھوٹا حصہ بنا دیا گیا, گو کہ یہ بہت بڑا صوبہ تھا, یہ معاشی طور پہ بڑا خود مختار تھا, سیلف ریلائنٹ تھا, اور یہ سب کچھ اس کے پاس تھا. اور سندھ کو 88 ایئرس لگے تھے, سندھ کو 88 سال لگے بامبے پریزیڈنسی سے جدا ہونے میں, ٹھیک ہے. اور وہ جو زمانہ ہے پورا, اس زمانہ وہ تو ظاہر برٹش پیریڈ تھا. 35 کے ایکٹ کے بنیاد پر 1 اپریل 36 کو سندھ بامبے سے جدا ہوا اور اس کو صوبائی حیثیت ملی جو برٹش پیریڈ. لیکن یہ جو کانگریس کے جو 9 سال ہے 37 سے 46 تک ہے, اس پر بہت لکھا گیا ہے کہ عزیز صاحب کی بڑی ضخیم کتاب ہے, کانگریس کے 9 ایئرس کا رول ہے. سندھ اس لیے سینسیٹیو تھا کہ سندھ نے یہ سمجھ کر 1940 کے بنیاد پر یہ پاس کیا تھا ریزولوشن کہ ہمیں بامبے پریزیڈنسی کے تلخ تجربے کی بنسبت یہاں مکمل خود مختاری مل رہی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صوبے شامل ہوں گے, جو ریاستیں شامل ہوں گی, وہ ساورن ہوں گی, آزاد ہوں گی, اور وہ آٹونومس ہوں, خود مختار ہوں گی. یس, تو اس لیے سندھ نے اپنے آزاد اور خود مختار وجود کے تحفظ کو سمجھ کر آپٹ کیا تھا کہ ہم یہاں اس کو بہتر سمجھتے ہیں. 1940 سے پہلے تو یہ نہیں ہوا تھا اس طرح سے, تو 40 سے پہلے اس کی بنیاد 40 کا ریزولوشن تھا. تو جب آپ نے سندھ کو ختم کر دیا, یعنی ایک صوبہ آپ کے ملک میں شامل ہی اس بنیاد پر ہوا کہ ہمارا آئینی تحفظ ہوگا, ہمارا جغرافیائی تحفظ ہوگا, ہمیں سیاسی خود مختاری ہوگی, تو 1 یونٹ نے ان کا وجود ختم کر دیا, اس کی اسمبلی گئی, اس کی حکومتیں گئیں, اس کا سب چلا گیا. تو اس لیے سندھ نے اس پر بہت سخت رد عمل دیا, اور 15 سال جو 1 یونٹ کے زمانے کے ہیں 55 سے 70 تک, اس میں پاکستان میں سب سے بڑھ کر جو جد و جہد ہے وہ سیاسی فرنٹ پر ہو, وہ ادبی محاذ پر ہو, وہ ثقافتی محاذ پر ہو, لیکن تمام جو تحریکیں ہیں ان کا اسپرٹ پولیٹیکل تھا, اور انہوں نے 1 یونٹ کو رد کیا. اور تو اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جب آپ پوچھیں گی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ نے جس بنیاد پر پاکستان میں شمولیت کے لیے اپنی اسمبلی سے پاس کیا تھا ریزولوشن, اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ اس کا وجود نہیں رہا, اس کا اسمبلی نہیں رہی. تو اس لیے سندھ نے 1 یونٹ کی سب سے بڑھ کر مخالفت کی. سر کانسٹیٹیوشن پہ آئیں گے. جب ہمیں کانسٹیٹیوشن دیا گیا 9 سال بعد, پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں, اور اس کے ہوتے ہوئے 1 یونٹ تھا, 1 یونٹ کے ہوتے ہوئے کیا آئین غیر آئینی نہیں تھا؟ یس, دیکھیں 56 کے کانسٹیٹیوشن پہ اچھا وہ آپ نے بات کی, تو میں اس پہ تھوڑی سی ذرا اس کو آپ کو واضح کر دوں. ایک تو سبب یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جب پاکستان کو کہا گیا کہ یہ ایک وفاقی ریاست ہے, اور وفاقی ریاست میں جو مشمولہ اکائیاں ہوتی ہیں, جو یونٹس ہوتے ہیں کانسٹیٹیوئنٹ, اس کو آپ صوبے کہتے ہیں, جب وہ رہے ہی نہیں ویسٹ پاکستان میں, تو اس کا مطلب کہ وفاقیت کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا. میری نظر میں 1 یونٹ کا نفاذ پاکستان کے اندر وفاقیت اور جمہوریت کے سوشل کانٹریکٹ کو قتل کرنے کے برابر تھا. اٹ واز ناٹ لیس دین اے مرڈر, جیسے کہ عزیز صاحب نے کہا ہے کہ مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان, وہ کتاب ہے ان کی ٹیکسٹ بکس کے بارے سے. تو ایک دو بات یہ ہوئی. دوسری جو بات ہے کہ 1 یونٹ کے ذریعے کہ ایک تو آپ نے جو کانٹریکٹ ختم کر دیا سارا. اب 56 کا جو دستور ہے, جو آئین بنا, اس پر ایک اعتراض تو ہمارا یہی جو آپ نے بھی کہا کہ 1 یونٹ کے ہوتے ہوئے جو بھی آئین آیا وہ آئین نہ جمہوری تھا, نہ وفاقی تھا, نہ وہ آئین تھا. دوسرا اعتراض بھی اس پہ ہے, اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اٹ واز اے یونیکیمرل لیجسلیچر. دنیا کے اندر کوئی وفاقی ملک نہیں ہو سکتا جس میں ایوان بالا سینٹ نہ ہو, کیونکہ دنیا کی تمام فیڈریشنز کے اندر ڈیموگرافک امبیلنسز ہوتے ہیں. پاکستان کی اتنے بڑے, دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے, لیکن اس سے بڑی آبادی ایک صوبے میں اتر پردیش میں انڈیا میں ہے. تو دنیا کی تمام فیڈریشنز کے اندر صوبوں کی آبادیاں
اس میں فرق ہوتا ہے, یہ ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں. اوکے, حل کیا ہوتا ہے؟ حل یہ ہوتا ہے کہ آپ پاپولیشن چیمبر جو ہے, جس کو آپ قومی اسمبلی کہتے ہیں, اس کو آپ لوور ہاؤس کہیں گے. یعنی کہ ریاست کے تمام بنیادی فیصلے قومی اسمبلی میں نہیں ہوں گے. ریاست کے تمام بنیادی فیصلے کہاں ہوں گے؟ وہ ایوان بالا میں ہوں گے, جس کو آپ سینٹ کہتے ہیں. اچھا, ایوان بالا کی حیثیت کیا ہے؟ ایک تو وہ جغرافیاؤں کا ایوان ہے, وہ آبادی کا ایوان نہیں ہے. دوسرا کہ آبادی میں جتنا بھی فرق ہو, لیکن سینٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پری ریکویزٹ ہوتا ہے دنیا کی کسی بھی فیڈریشن میں. یہ آپ کے سامنے شیلف ہے, یہ پوری کی پوری دنیا کی تمام فیڈریشنز کے ڈیٹیلز ہے. یہ پورے تفصیل ہے کہ تقاضے کیا ہوتے ہیں. اس لیے جو 56 کا دستور تھا, اس پر دوسرا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ وہ یونیکیمرل تھا, جس میں سینٹ تھا ہی نہیں. تیسری بات حیران کن ہے, جب میں نے 2008 میں یو ایس اے میں اسکالرشپ پہ میں تھا, اور میں نے اس موضوع پر, وفاقیت کے موضوع پر کتاب لکھ رہا تھا, تحقیق کر رہا تھا میں, تو میں نے جب پہلی دفعہ اس کو تفصیل سے پڑھا کانسٹیٹیوشن کو, تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی یہ دیکھ کر کہ پاکستان کی تاریخ کے تمام جو دساتیر ہیں, جو کانسٹیٹیوشنس ہیں, ان میں سب سے بڑھ کر جو صوبائی خود مختاری ہے وہ 56 کے دستور میں ہے. تو مجھے پہلے تو حیرت ہوئی, پھر میں نے جب اس پہ غور کیا اور اس پہ کام کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جو صوبوں کی خود مختاری تھی 56 کے دستور میں زیادہ تھی, اس کا سبب یہ تھا کہ صوبے کا مطلب تھا ویسٹ پاکستان. تو وہ صوبائی خود مختاری سندھ کے لیے نہیں تھی, بلوچستان کے لیے نہیں تھی, صوبہ سرحد کے لیے نہیں تھی ایون. تو اس لیے پنجاب تو ویسے بھی رولنگ اس میں تھا. تو اس لیے جو 56 کا دستور ہے وہ 1 یونٹ کی وجہ سے نہ وفاقی ہے نہ وہ جمہوری تھا. دوسری بات کہ اس میں سینٹ کا ایوان تھا ہی نہیں, جس کے بغیر آپ دنیا میں کوئی وفاقی ملک چلا نہیں سکتے. اور تیسری بات یہ کہ اس میں چونکہ پھر صوبائی اسمبلیاں نہیں تھی, اور سب سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ جو صوبائی خود مختاری زیادہ دی گئی اس دستور میں, اس کا مطلب تھا کہ ویسٹ پاکستان کو آپ نے امپاور کیا, لیکن جیسے ہی ویسٹ پاکستان چلا گیا, جیسے ویلو چلا گیا, تو آپ واپس آ گئے اور پھر آپ نے صوبائی خود مختاری کو لمٹ کر دیا, محدود کر دیا. تو یہ چند بنیادی اعتراضات ہیں. اور اوپر سے المیہ کیا ہے کہ وہ جو دستور تھا وہ چلا 2 سال, صرف 2 سال سے زیادہ وہ چل نہیں پایا. جی جیسے یہ اچھا, ہم آتے ہیں اینٹی جو اسٹرگل ہوئی تھی اینٹی 1 یونٹ کے, اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو پولیٹیشینس تھے ان کا 1 یونٹ کا آنا, اب ان کا بھی آپ جو ہے تھوڑا پرسپیکٹو بنائیں, کیوں 1 یونٹ لانا چاہتے ہیں؟ اس میں ایک چھوٹا سا پہلو اور شامل کر لیں, کیونکہ 56 کی بات تو ہو گئی, لیکن 62 کی بات بھی ہونی چاہیے, تاکہ اس کے بعد بغیر مکمل نہیں ہوگا. ایوب خان نے جب 58 میں مارشل لگ گیا, تو 58 کے مارشل لا لگنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہر غاصب اور ہر عامر کو اسلام سے بڑی محبت ہوتی ہے. اس ملک کے اندر وسائل کو لوٹنے کے لیے, صوبوں کی خود مختاری پر قدغن ڈالنے کے لیے. تو یہی ایوب خان نے کیا کہ ایوب خان نے کہا کہ اب ہم اس کو, یہ آئین ختم ہو گیا, اور اب ہم جو ہے وہ ایک نئی کمیٹی بناتے ہیں اور نیا آئین آئے گا. تو 62 کا جو آئین تھا وہ پریزیڈنشل, کیونکہ 56 میں اور اس میں فرق ہے. 56 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمنٹری ہے, اور 62 کا جو دستور ہے وہ پریزیڈنشل ہے. اچھا, یہ تو برائے نام ہوا, لیکن میں یہ کہوں گا بطور ایک علم سیاسیات کے طالب علم کے کہ وہ پریزیڈنشل بھی نہیں ہے, کیونکہ صدارتی نظام کے اندر جو صدر ہوتا ہے وہ تو سینٹ کے سامنے, جب آپ کے پاس سینٹ تھا ہی نہیں, اس لیے صدر کہنا اس کو, ایوب خان کو, یا صدارتی نظام کہنا بھی غلط ہے, کیونکہ آپ ایک خود مختار سینٹ کے بغیر صدارتی نظام کر نہیں سکتے. تو جب آپ کے ملک میں سینٹ تھا ہی نہیں تو کیسے صدارتی نظام ہوا؟ تو اس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, مختصر پھر ہم اسی پہ آتے ہیں آپ کی بات پر, کہ اٹ واز کانسٹیٹیوشن آف ایوب خان بائی ایوب خان فار ایوب خان. وہ 62 کا, اور پھر اس میں اس نے ایک اور مذاق کیا ریاست کے ساتھ اور دستور کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ, کہ بیسک ڈیموکریٹس, یعنی آپ کو صوبائی اسمبلیاں نہیں چاہیے, آپ کو صوبائی خود مختاری نہیں چاہیے, اب آپ کو لوکل میونسپل سسٹم کے کاؤنسلر چاہیے, اور اوپر سے پریزیڈنسی ہو. تو یہ جو بیسک ڈیموکریٹس کا جو نظام تھا یہ فیڈرل نظام تھا,
اس لیے اس نے, تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ دونوں دساتیر, چاہے وہ 56 کا ہو چاہے وہ 62 کا ہو جو چلا ون یونٹ کے خاتمے تک, وہ دونوں غیر وفاقی تھے اور غیر آئینی اور غیر اپنا جمہوری دساتیر تھے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ سندھ کے اندر جو سیاستدان تھے, دیکھیں سندھ کے اندر میں نے بتایا کہ اسمبلی میں تو ظاہر ہے کہ جس نے پاس کیا تھا ریزولوشن, اسمبلی میں کوئی ہم تو نہیں سمجھتے کہ عوام کے نمائندہ تھے, وہی رولنگ کلاس تھی, وہی جاگیردار تھے, وہی وڈیرے تھے, اور وہی موقع پرست لوگوں کی میجورٹی تھی. تو 4 ممبران نے موقع پہ اس کی مخالفت کی اور 8 کو آنے نہیں دیا گیا, اور باقی جو ممبران تھے انہوں نے اس کو پاس کر لیا. تو ظاہر ڈیوائڈ اس قسم کی ہے اس زمانے کی کہ اچھا سائیں جی ایم سید کو بھی جو ہے وہ اس میں یہی پوچھنا تھا کہ اینٹی ون یونٹ میں جو اسٹرگلز نیشنلسٹ کی رہی تھی اسپیشلی سندھ کے, تو سائیں جی ایم سید بھی ظاہر اس زمانے میں ممبر تھے اسمبلی کے, ان کو آنے نہیں دیا گیا اس ایوان میں. تو 2 قسم کی لوگوں سیاستدانوں کی ڈیوائڈ ہے. ایک وہ جو ریاست کے ہاتھوں بک گئے اور انہوں نے اپنی اسمبلی سے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری, وجود ختم کر دیا. لیکن اسی زمانے میں سائیں جی ایم سید ہو, جتوئی حیدر بخش ہو, قاضی فیض محمد ہو, یا پلیجو صاحب ہے بالکل, اور پھر شیخ ایاز ہے, اور تمام ولی خان تھے, غفار خان بھی اس زمانے میں زندہ تھے, اسی طرح بلوچستان کے لیڈران تھے. تو جو ویسٹ پاکستان کے اندر جو مظلوم قومیتوں کے رہنما تھے یا ان کی سیاسی جماعتیں تھیں یا ان کی, وہ ظاہر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن سندھ میں ایک اس کا یونیک فیچر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ون یونٹ کے زمانے میں سندھ میں ہماری کوئی پروگریسو یا نیشنلسٹ سیاسی جماعتیں موجود نہیں تھیں ابھی تک ہمارے ہاں. اس زمانے تک جو ہے, کیونکہ یہ جو تمام جماعتیں آپ دیکھ رہی ہیں یہ سب جماعتیں 68 69 کے زمانے سے, پھر 72 میں سائیں جی ایم سید نے اپنا جی ایس نماز بنایا, اور عوامی تحریک جو ہے وہ 68 69 میں بنا, اس آغاز ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی بعد میں بنی ہے, تو اس لیے یہ بھی اس زمانے میں بنی ہے, 68 کے زمانے میں بنی ہے. تو یہ جو زمانہ ہے ون یونٹ کے نفاذ کا, اس زمانے میں سندھ کے اندر سیاسی جماعتیں نہیں تھیں. پھر اوپر سے ون یونٹ کے نفاذ نے منع کر دیا, مطلب بین کر دیا کہ آپ سندھ کا لفظ لکھ نہیں سکتے, آپ لفافے پر پوسٹ کریں گے تو سندھ نہیں لکھیں گے. سندھ کا لفظ ختم کر دیا گیا تمام سرکاری ریکارڈ سے, آئیڈینٹی یہ ختم کر دی گئی. تو اس لیے سندھ نے ایک کلچرل ایک محاذ پیدا کیا, اور جیسا سائیں جی ایم سید نے بنایا تھا سندھ متحدہ محاذ, اسی طرح بزم صوفیہ سندھ تھی, اسی طرح جشن لطیف, اور پھر جو میگزین نکلتے جشن روح ریحان. تو اس زمانے کے سیاسی رہنما ہوں, اس زمانے کے شاعر ہوں, اس زمانے کے ادیب ہوں, اس زمانے کے دانشور ہوں, تو جتنے بھی جتوئی حیدر بخش صاحب نے ون یونٹ پر سب سے بڑھ کر اگر کسی شخص نے پیمفلیٹس لکھے اور بہت کمال لکھے, جو اب اس سے پہلے بھی شائع ہوئے تھے اسٹیٹمنٹ آف دی ایکیوز کے نام سے, لیکن اب پھر دوبارہ وہ ایک 1 والیوم میں ڈاکٹر ظفر جون نے جو نے کمپائل کر کے ڈاکٹر جعفر صاحب نے شائع کی اپنے ادارے کی طرف سے. تو جتوئی حیدر بخش صاحب نے ون یونٹ کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر پیمفلیٹس لکھے اور وہ ادب تخلیق کیا. تو ون یونٹ کی تحریک میں ایک طرف سندھ کا روایتی جاگیردار تھا, موقع پر سیاستدان تھا, جس نے اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے ہی صوبے کا ختم کیا, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہ اس زمانے کے سندھ کے عوام کے سندھ کے نمائندہ تھے. سندھ کے نمائندہ وہی تھے جنہوں نے تحریک چلائی. حیدر بخش جتوئی نمائندہ تھے, سائیں جی ایم سید نمائندہ تھے, شیخ ایاز نمائندہ تھے, اور سائیں جوہر صاحب سرکاری ملازم تھے, لیکن انہوں نے بہرحال اس زمانے میں جدید سندھی ادب کی آبیاری کی ہے اور بہت مزاحمتی ادب کی. پلیو صاحب ہیں, ڈیپلائی صاحب ہیں, آپ نام لیتے جائیں. تو سندھی ادب کا یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ دنیا کی تاریخ بھی ایسی ہے کہ جب سماج یا قومیں بہت شدید تاریخی بحرانات کا شکار ہوتی ہیں, تو بحران سیاسی تو ہوتے ہیں وقتی طور پر, لیکن وہ اپنے ادب وہ بڑی بنیادیں فراہم کرتے ہیں. ان کا ادب بڑا نقیب بنتا ہے, ترجمان بنتا ہے اپنے دور کا. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ جدید سندھی ادب جس کو ہم کہتے ہیں, گو کہ اس کی بنیادیں ون یونٹ سے پہلے تھیں,
اور تقسیم سے پہلے تھی. ہمارے ہاں ترقی پسند ادب جو ہے وہ اس سے پہلے آ چکا تھا. 1922 میں جیٹھمل پرسرام کی کتاب آئی تھی چمڑا پوشچوں کہانیوں اکھاڑیوں, وہ ترقی پسند کہانیاں تھیں. اسی طرح نادر بیگ مرزا کی کہانیاں ہیں اور آسان مامتورائی کہانیاں ہیں. مرزا کلیج بیگ صاحب کی تراجم ہے, مضامین ہے, اپنے ان کے ناول ہیں, بہت سے اور ادیب ہیں. تو اس لیے جدید سندھی ادب کا آغاز تو ہو چکا تھا لیٹ 19 سینچری سے اور ارلی 20 سینچری سے, لیکن اس کا جو عروج ہے وہ عروج کا زمانہ وہی 1 یونٹ کی تحریک کا زمانہ ہے, جس میں سندھ کی تاریخی شعور کو, جس میں سندھ کی وطن کی حیثیت کو, سندھ کی قومی حیثیت کو, سندھ کے وجود کو اور سندھ کے عوام کی ترجمان ایک جو سیاست تھی یا نیریٹو تھا یا بیانیہ تھا, تو یہ تمام چیزیں اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ سندھی ادب نے اس کو افسانہ ہو, کہانی ہو, ناول ہو اور شاعری ہو, تنقید ہو, اور تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو 15 سال کا دور ہے 1 یونٹ کا, وہ سیاسی طور پر تو تاریخ دور تھا, لیکن وہ ہمارے ادب کا سنہری دور ہے, کیونکہ جب سیاست کی راہیں بند کر دی گئی تھی ریاست کی طرف سے, آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے, تو ادب کے محاذ پر, ثقافت کے محاذ پر سندھ نے اسی اپنی سیاسی تحریک کو, میں اس کو سیاسی تحریک مانتا ہوں, لیکن سندھی ادب کا وہ گلوریس پیریڈ ہے. تو اس زمانے کے سیاستدانوں کی جو آپ نے بات کی, ایک وہ تھے جو ریاست کی طرف تھے اور ایک وہ تھے جو اپنے وطن, اپنے عوام, اپنے لوگوں کی طرف تھے. تو یہ ڈیوائڈ تھی, اور ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی جیتنا انہوں نے تھا جو تاریخ کے صحیح دھارا کی طرف تھے. تو یہ اس زمانے میں ہوا. اچھا سر, جب 1970 میں ختم ہوا 1 یونٹ کا ختم ہونا, اس کے بعد ابھی تک جو ہے مینٹلٹی ہے وہ غیر اعلانیہ 1 یونٹ کا ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سندھ میں جو تھا وہ کیا ریگین کر پایا ہے ابھی تک جو آٹونامی, وہ کلچر کی, لینگویج کی, اکانومی, پولیٹیکلی اب کا جو سندھ ہے؟ یس, دیکھیں اس کو دونوں کو جدا کرتے ہیں. ریاست کی طرف آتے ہیں تو 1 یونٹ تو اسٹرکچرل معنوں میں ختم ہوا. اسٹرکچرل معنوں میں کہہ رہا ہوں, آپ نے درست کہا کہ ذہنیت موجود ہے, ناجائز مفادات کا نیکسس موجود ہے, اور ہاں اسٹرکچرل معنوں میں صوبے بحال کر دیے گئے اور اسمبلیاں بحال کر دی گئیں اور نام بحال کر دیے گئے, شناختیں بحال کر دی گئیں. لیکن وہ جو وحدانیت, سارا پرابلم کس بات کا ہے کہ ڈائیورسٹی اور یونیفارمٹی کا جو ایک کانفلکٹ ہے. سرزمین کی جو آرگینک ریئلٹی ہے, پولیٹیکل سینس میں کہہ رہا ہوں, تو وہ تو ڈائیورسٹی ہے. یا قومیں ہیں اور تاریخی قومیں ہیں, وہ ہزاروں سالوں سے قومیں ہیں, اور یہاں زبانیں ہیں, یا کلچر ہے, یا علاقے ہیں, لوگوں کے وطن ہیں تاریخی. اس لیے پاکستان کوئی تاریخی ملک تو نہیں ہے, اور دنیا کی کوئی فیڈریشن تاریخی ملک نہیں ہے. دنیا کی تمام فیڈریشنز تاریخ کے حادثات کی پیداوار ہے یا مجبوری کی پیداوار ہے کہ ایک حالات میں ساتھ مل کے رہتی ہے. تو اس لیے اگر ہم آتے ہیں کہ 1 یونٹ کی جو لیگیسی ہے وہ بطور ذہنیت کے, ناجائز مفادات کے, نیکسس کے, وہ تو جاری ہے. ابھی تک ریاست کے پاس وہ قبولیت نہیں ہے کہ صوبے, حتیٰ کہ 18ویں ترمیم جس میں کنکرنٹ لسٹ ایبالش ہو گئی اور جس میں دستور کی حد تک صوبوں کو خود مختاری ایک حد تک ملی, لیکن عملاً آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی صوبوں کی خود مختاری, ان کی یہ قبول نہیں ہے. تو 1 یونٹ کی ذہنیت اور مفاد ناجائز تو موجود ہے. اب آئیے سندھ کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی جو ایک پروگریسو اور وطن دوست اور عوام دوست جو تحریک ہے, وہ تحریک جو ہے وہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئی ہے, کہ انہوں نے نتائج بڑھ, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ناکام ہرگز نہیں ہے. اس میں آپ کو 4-5 اس کے نکات بتا دیتا ہوں. سندھ کی 1 یونٹ میں تو یہ تھا کہ سندھ موجود ہی نہ ہو. بعد میں کہا گیا تقسیم ہو جائے, اربن سندھ, رورل سندھ, دیہی سندھ, شہری سندھ, کراچی کو الگ کرو. لیکن سندھ کی اس پروگریسو اور نیشنل موومنٹ کی یہ قوت ہے, اس کی یہ سیاسی, نظریاتی اور اخلاقی اور قوت ہے کہ سندھ کی جو وطنی وحدت ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. اس وقت پاکستان کی کوئی بڑی جماعت جو پاور کوریڈورز میں بھی ہو
وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ برملا کہے کہ نہیں سندھ کی تقسیم ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. جن جماعتوں نے سندھ کی تقسیم کی بات کی وہ شکست کو آ چکی ہے. تو ایک یہ کامیابی ہے. زبان کی بات کر لیں کہ زبان 1 یونٹ میں ظاہر ہے بین تھا. سندھی زبان یونیکوڈ پہ آ چکی ہے. سندھی زبان کی کروڑوں بولنے والے ہیں. اس میں ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں, اس میں اخبارات ہیں, اس میں سوشل میڈیا کی زبان بن چکی ہے, وہ ٹیکنالوجی کی زبان بن چکی ہے, وہ علم کی زبان بنی ہے, بننے جا رہی ہے. ادب اس میں ویسے بہت ہے, اور وہ اب صرف کوئی مقامی زبان نہیں ہے, وہ دنیا کے ہر کونے میں لوگ بولتے ہیں, وہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سندھی زبان کو ایگزسٹینشل کرائسس تھا 1 یونٹ کے زمانے میں, وجودی بحران تھا کہ اس کا وجود نہیں ہوگا, وہ مرحلہ سندھی زبان کراس کر کے آئی ہے. اب اس کو وجودی بحران نہیں ہے, ہاں اس کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ریاست کی جڑے ہوئے ہیں. کہ ظاہر ہے کہ صوبہ سندھ میں 72 سے کا بل پاس ہوا ہے, لیکن یہاں پہ مکمل طور پہ تعلیمی نظام سندھی زبان میں نہیں ہے, اور شہری علاقوں میں اسکول اور کالجوں میں سندھی زبان نہیں پڑھائی جاتی, پرائیویٹ سیکٹر نہیں پڑھاتا. لیکن مجموعی طور پر سندھی زبان کا جو وجودی بحران تھا وہ اب نہیں اس طرح سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر پاکستان بننے کے بعد جو شہر تھے بڑے, وہ تقریباً سندھی ہندو اس میں زیادہ رہتے تھے, وہ نکل چکے تھے. تو سندھی جو نیٹو آبادی بولنے والی تھی وہ تقریباً بے دخل ہو چکی تھی شہروں سے. اب ظاہر ہے کہ وہ 47 واپس تو نہیں آ سکتا, لیکن ایک حد تک اب آبادی آ چکی ہے, اور اب یہ تو خوشی ہے کہ اب سندھی اور اردو بولنے والی جو مستقل آبادی ہے ان کے درمیان رشتہ داریاں ہو رہی ہیں, وہ تعلق بڑھ رہا ہے, وہ سب کچھ بڑھ رہا ہے, بڑھنا چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہارمنی توڑ دی گئی تھی وہ ہارمنی پیدا بھی ہو رہی ہے, وہ بڑھ بھی رہی ہے. اور سندھی آبادی جو بولنے والی ہے, ہم گو کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والی بھی سندھی آبادی ہے, سندھ کی آبادی ہے, وہ پرماننٹ آبادی ہے. تو یہ اب سندھ کے اندر شہروں کے اندر یہ توازن یا یہ واپسی ہوئی ہے. اسی طرح سندھ کا جو نقطۂ نظر ہے, جو نیریٹو ہے, تمام ملک کی بڑی جماعتیں جو سو کال بڑی جماعتیں ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں سینسیٹیو موقعوں پہ کہ وہ سندھ کی ترقی پسند اور نیشنل موومنٹ کے بیانیے کو ڈینائی نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں. اسی طرح پھر ادب تخلیق ہونا, اور تو آپ بہت سے اعتبار سے دیکھ سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں کہ جس تحریک کی بنیاد بڑی قوت سے 1 یونٹ کے زمانے میں پڑی تھی, وہ تحریک اس کے بعد بھی مختلف شکلوں میں, مختلف ادوار میں, مختلف تحریک کی صورت میں, مختلف تنظیموں کی شکل میں, مختلف ادبی تحریکوں کی شکل میں, قلم کی صورت میں, ادب کی صورت میں, مطلب وہ ایک متحرک حالت میں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد سندھ کی تحریک بیٹھ گئی تھی, نہیں, سندھ کی تحریک ایک اور دور میں مختلف ادوار میں. تو میں ابھی بھی یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کہ سندھ کی وطن دوست, ترقی پسند, عوامی اور قومی جو ایک جمہوری جو تحریک ہے وہ اپنے تمام تر اندرونی تنوع کے ساتھ وہ متحرک ہے, وہ نامیاتی ہے, وہ ڈیپلی روٹیڈ ہے, اور اس کا جو بیانیہ ہے اس میں یہ قوت ہے کہ اس کو اپنے لوگ بھی فالو کرتے ہیں, اور اس کو ڈینائی اس ملک کے اندر جو بڑی جماعتیں ہیں سو کال وہ بھی نہیں کر سکتی. تو دیکھیں, سب سے پہلی تو بات ہم یہ کریں کہ ادیبوں کی ہم نے بات کی, ادبی تحریک کی بات کی, لیکن اسٹوڈنٹس کا, نوجوانوں کا بڑا ایک لیڈنگ رول تھا 1 یونٹ کی تحریک میں, اور اس کو بھی ظاہر ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ بظاہر بہت چھوٹے سے واقعات بڑی تحریک کی بنیاد بن جاتے ہیں, کیونکہ ہم ڈائلیکٹیکل سینس میں تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ چیزیں اچانک ظہور پذیر نہیں ہوتی, ان کے اندر محرکات میچور ہو رہے ہوتے ہیں. تو 1 یونٹ کی جو ساری جو ایک ادبی تحریک تھی وہ جب میچور ہوئی ہے, یعنی وہ سارا 55 سے لے کر اور 4 مارچ کی جو تحریک ہے مثال کے طور پر 1967 میں, تو اب اگر کوئی سپرفیشلی دیکھے گا تو سمجھے کہ شاید اچانک سے اسٹوڈنٹ موومنٹ چل پڑی. نہیں, یہ جو اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی یہ لازمی نتیجہ تھی, کنیکٹڈ تھی
آؤٹ کم تھا اس سارے ادبی اور سیاسی بیانیے کا، سیاسی تحرک کا، مومنٹم کا جو سندھ کے سماج نے پیدا کیا تھا سندھ کے اندر، اور مزاحمت جو کی پوری ہسٹری تھی. ہاں لیکن کبھی کبھار جس کو ہم فلسفے کی ایک اصول کی روح سے لازمی حادثہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ہیپننگ ہوتی ہے، بڑا واقعہ ہوتا ہے، تو اس میں حادثے کا پہلو بھی ہوتا ہے اور اس میں لازمی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہونی ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ کمشنر مسرور جو حیدرآباد اس زمانے کے کمشنر تھے، تو حسن علی عبد الرحمان جو وائس چانسلر تھے، تو یہ جو ڈسپیوٹ تھا اس میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنے وائس چانسلر، چونکہ وہ اچھے آدمی تھے، وہ بڑے عوام دوست تھے، پروگریسو تھے، ماڈریٹ تھے، تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کمشنر مسرور کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اپنے وائس چانسلر کے حق میں کھڑے ہو گئے، حسن عبد الرحمان. اور یہ جو راجپوتانہ جہاں ہاسپٹل ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ مظاہرہ ہوا تھا. اور اگر آپ کو اس میں اگین میں کہوں گا کہ اس واقعے پر ویسے بہت لکھا گیا ہے، میں نے بھی بہت لکھا ہے اور لوگوں نے بھی بہت لکھا ہے، جو 4 مارچ کے ہیرو تھے انہوں نے بھی بہت لکھا ہے، یوسف لغاری صاحب اور باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے. لیکن اس پر سندھی ادب میں ایک بڑا باکمال افسانہ بھی لکھا گیا ہے، پلیو صاحب نے لکھا تھا، وہ بھی ون یونٹ اسی واقعے کے اوپر ہے یہ افسانہ. تو اگر آپ کو منظر کشی دیکھنی ہو کہ وہ کیا ہوا تھا، مضمون تو کرے گا سیکنڈ پرسن میں کہ یہ ہوا تھا، لیکن اگر آپ سچویشن میں داخل ہونا چاہے تو وہ افسانہ ہے وڈیو ہوئے تویر. یہ پلیو صاحب کا افسانہ ہے اور یہ اسی 4 مارچ کے واقعے کے بارے میں ہے. اور تو وہ جو ایک بظاہر وائس چانسلر کے حق میں اور کمشنر کے خلاف مظاہرہ تھا، اس پر ریاست نے لاٹھی چارج کی اور اس پر وہ پولیس اور انتظامیہ ٹوٹ پڑی، تو پھر وہ ایک تحریک بن گئی. اور میں بتا چکا کہ اس تحریک کے لیے تو سب کچھ پہلے تیار تھا، وہ سب کچھ تو پہلے سارے جاری تھا. تو اس لیے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ون یونٹ تو آج آپ جو بھی سندھ میں دیکھتی ہے اسٹوڈنٹ موومنٹ یا جو اوور آل پولیٹیکل موومنٹس میں رول ہے یوتھ کا، اسٹوڈنٹس کا، تو اس میں بہت بنیادی کردار ہے اس زمانے کی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا. اور میں آپ کو ایک اور اچھی مثال دوں کہ چونکہ ہمارے یہاں تقسیم کرنے کے لیے تو مثالیں دی جاتی ہے، لیکن 4 مارچ کی تحریک میں اردو بولنے والے پروگریسو جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی شامل تھے، وہ بھی ایک ساتھ تھے. تو اس میرے ایک دوست ہیں اردو زبان بولتے ہیں، ان کی مادری زبان ہے، ان کے والد صاحب اس زمانے میں حیدرآباد کے ایس ایس پی تھے اور وہ بیٹا کھڑا ہوا تھا تحریک کے اندر. تو اس لیے بہت سے لوگ تھے. تو اسٹوڈنٹ موومنٹس جو ہے تھی اس زمانے میں، تو جو پروگریسو، اب ظاہر اس زمانے میں تنظیمیں نہیں تھی جس طرح بعد میں بنی سیاسی جماعتوں کی تنظیمیں، لیکن اسٹوڈنٹ یونینز تھی اور یونینز کے لوگوں نے رول پلے کیا بہت افیکٹو. تو اس زمانے میں یوسف لغاری، لالا قادر اور جام ساکی صاحب اور مسعود نورانی اور بہت سے لوگ، بہت. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور مثال دوں، یہ بہت تاریخی واقعات ہیں. اختر بلوچ کی کتاب آکسفورڈ نے بھی شائع کر دی ہے، لیکن انہوں نے، اختر بلوچ ایک چھوٹی سی نوجوان لڑکی تھی، آپ سے بھی کم عمر کی لڑکی تھی، جس نے یہ سسوی پریجو کی والدہ، وہ زمانے میں نوجوان لڑکی تھی بالکل چھوٹی سی عمر کی، اس نے جا کر بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، وہ گاڑی کھاتال، اور پھر اس کو جیل میں بھیج دیا گیا. اور وہ لڑکی، چھوٹی سی عمر کی لڑکی، وہ جیل میں گئی اور اس نے وہاں جیل میں ڈائری لکھی، اور وہ سندھی ادب کے اندر بہت اس کی کمال حیثیت ہے. قیدیانی کی ڈائری اس کا نام ہے، قیدیانی کی ڈائری، قیدیانی کی ڈائری، انہیں کتاب لکھو. تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں میں نے ابھی بھی ریسنٹلی کراچی آرٹس کونسل میں سندھی افسانے اور کہانی پر ہم نے نشست کی. میں نے مثال دی، بہت کہانیاں، افسانے ہیں، بہت چیزیں ہیں. مانک کا ناول ہے ساہ مٹھ میں، یہ ایوب خان کے دور کے بارے میں ہے. اسی طرح امر جلیل کا افسانہ ہے پکھی، یہ اسی زمانے کا افسانہ ہے. اور تو یہ بہت ساری باتیں. اب جو آپ کی بات تھی، ایک اور بات کہ یہ تو اسٹوڈنٹس کا اور نوجوانوں کا ایک کردار ہوا، اور اب جو بہت آپ نے بنیادی سوال کیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ون یونٹ، جو اس پر میں بات پہلے کر چکا ہوں لیکن میں دوبارہ اس کو اور ذرا واضح کرتا ہوں. دیکھیں، افراد کا
مفاد بھی ہوتا ہے ناجائز مفادات میں، لیکن بڑے ناجائز مفادات صرف افراد کے مفادات نہیں ہوتے، وہ طبقاتی ہوتے ہیں، گروہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ چند فرد ہوتے ہیں جو سب کچھ کر لیتے ہیں. ہاں اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا ہی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چند افراد تھے کہ جن کا مفاد تھا براہ راست، لیکن بلا واسطہ بھی تو مفاد ہوتے ہیں. تو جو پاکستان کے اندر جن قوتوں نے 1 یونٹ کو نافذ کیا، جس کی 3 وجوہات میں بتا چکا پہلے، وہ اس زمانے کی جو پاور اسٹرکچر تھا جس میں فوج، سول بیوروکریسی سب سے ٹاپ پہ تھے، پھر سول ملٹری بیوروکریسی پیچھے سب کچھ وہی تھا نیکسس، لیکن ان کے جو مفادات کے جو متی یا نمائندہ جو سیاستدان تھے وہ پاور میں تھے. اسی طرح سندھ کی میں نے مثال دی، جو جاگیردار تھے، جو روایتی زمین طبقہ تھا، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اسی طرح جو کنزرویٹو قوتیں ہوتی ہیں، مذہبی جماعتیں خاص طور پہ، وہ ہمیشہ یونیفارمٹی پہ زور دیتی ہے، تنوع کو ڈینائی کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ 1 یونٹ کے پیچھے صرف چند افراد کا انٹرسٹ تھا، ایسا نہیں ہے. وہ ایپرنٹلی لگتا ہے ایسا، ان کا تو ضرور تھا ڈائریکٹلی، لیکن اپنے بنیادی جوہر میں، اپنے بنیادی کرکس میں وہ طبقاتی اور قومی اور ایک لحاظ سے گروہی مفاد ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے حکمران طبقہ اور اس زمانے کی ملٹری سول بیوروکریسی اور ان کی یہ سارے جو پیدا کردہ قوتیں تھی، یہ نیکسس تھا. لیکن اصل قوت جو ہے وہ پاور اسٹرکچر ہے، اور وہ کوئرسو، وہ جبر پر مشتمل، جبر پر مبنی جو کوئرسو جو پاور اسٹرکچر ہے. اس لیے ہم ڈائلیکٹیکل تھیوری میں کبھی افراد کو خاطر نہیں لاتے، اس لیے ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے مفاد بنیادی کون ہے، جو آپ نے بات کی. تو اس لیے جو افراد تھے وہ تو اس کے ایجنٹ ہے، وہ تو اس کا فیس ہے، لیکن اس کے اندر جو پنہا ہے وہ وہی طبقاتی اور بالادست قومی اور ایک گروہی مفاد. دیکھیں اس میں تو کوئی ظاہر، میں تو ہمیشہ اس رائے کا ہوں، اور کہ تاریخ کے جو بڑے واقعات وہ ظاہر واپس جا نہیں سکتے، اس لیے میں اردو بولنے والی آبادی کو اپنی آبادی سمجھتا ہوں، اس سرزمین کی آبادی سمجھتا ہوں. ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. زبان کا فرق اپنی جگہ پہ، وہ تنوع ہوتا ہے ذیلی، وہ قوموں کے اندر بھی تنوع ہوتا ہے. تو جب سندھ کے اندر سندھی بولنے والے سرائکی بولتے ہیں، جب ڈھاٹکی بولتے ہیں، جب براوی بولتے ہیں، جب بلوچی بولتے ہیں، جب جدگالی بولتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے کہ اگر ہماری آبادی کا ایک حصہ اردو بولتا ہے تو کیوں نہ بولے؟ تو یہ تمام زبانیں ہماری زبانیں ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اب آتے ہیں جو پالیٹکس کا پس منظر ہے. پاکستان جب بنا تو پاکستان اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس پر میں نے بہت تفصیل سے لکھا بھی ہے، میری کتابیں بھی ہیں. پاکستان جب بنا تو جو ہندوستان سے آبادی آئی، ظاہر ہے وہ تو زیادہ تر غریب لوگ تھے، غریب آبادی تھی. لیکن جو سول بیوروکریسی تھی، پاکستان کے پہلے ڈیکیڈ میں ریاست پر قبضہ فوج سے بڑھ کر سول بیوروکریسی کا تھا، اور وہ 72% انڈیا سے آئی تھی. 72% جو سول بیوروکریسی تھی ٹاپ پاکستان کی، وہ ہندوستان کے یو پی سی پی سے آئی تھی. تو یہاں ان کی نہ اچھا، پھر جو لیڈرشپ کے لوگ آئے، نہ ان کے یہاں حلقے تھے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے ڈائیورسٹی کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ نہیں، ایک قوم کی تشکیل کے لیے ایک مذہب چاہیے اور ایک زبان چاہیے. یس، وہ کچھ نہیں، اب ڈائیورسٹی نہیں ہے. تو اس لیے میں عام اردو بولنے والوں کو نہیں دوں گا یہ الزام، لیکن جو ان کا رولنگ کلاس تھا، جو ان کی سول بیوروکریسی تھی، جو حکمران طبقہ تھا، انہوں نے بدنیتی سے کیا کیا کہ انہوں نے باقی زبانوں کو ڈینائی کیا اور پاکستان میں یونیفارمٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اوکے، 1 یونٹ کے زمانے کی جو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے ایوب خان کی مخالفت کی. یعنی یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک کنزرویٹو لیڈر نے جماعت اسلامی کے فاطمہ جناح کی صدارتی انتخابات میں حمایت کی ایوب خان کی. اس کے اسباب بھی ہے کہ ایوب خان نے، اب یہ الگ موضوعات کبھی اور نشست کریں آپ، کہ ایوب خان نے کیا کیا تھا کہ ایوب خان نے ڈاکٹر
فضل الرحمان کو لے آئے تھے شکاگو یونیورسٹی سے. پھر پرویز جو جن کا پرویزی فکر مشہور ہوا, تو کوشش یہ کی کہ روایتی مذہبی قوتوں کو سائڈ پہ کر کے وہ اپنا ایک ماڈریٹ اسلامک ورژن لے آئے. تو مودودی صاحب ان کے خلاف ضرور تھے, لیکن یہ فیکٹ ہے ہسٹری کا کہ چند افراد تو تھے, جیسے میں نے بات کی, میں نے مثال دی, ندیم اختر میرے دوست ہیں, وہ اردو کے ترقی پسند دانشور ہیں, ابھی بھی کراچی میں رہتے ہیں. ان کے والد SSP تھے, اور وہ اردو بولنے والے نوجوان وہ جام ساکی اور دوستوں کے ساتھ وہ زمانے میں تحریک میں کھڑے ہوئے تھے. تو افراد تو تھے, لیکن عوامی سطح پر جس طرح سندھی آبادی نے, سندھی ادیبوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تحریک میں, اس طرح سے اردو ادیبوں نے اور اردو آبادی کے اندر ہمیں وہ تحریک اس طرح سے نظر نہیں آتی. اس کا ریزن وہی ہے کہ ان کا رولنگ کلاس اس زمانے میں ریاست کا کھڑا ہوا. دیکھیں, سندھی ادب کی یا سندھ کی شناخت کی جو معاملہ ہے وہ آج کا نہیں ہے, اس کا بڑا تاریخی پس منظر ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. جب عرب یہاں سے عرب رول ختم ہوا, اور اس کو میں مسلمان رول نہیں کہتا, میں اس کو عرب رول کہتا ہوں. اور یہ صرف میں نہیں کہتا, سائن GM سے جو خود سید ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو عرب رول لکھا ہے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ مسلم رول تو شاید لیجیٹیمیسی لے لیتے ہیں, آپ جواز لے لیتے ہیں کہ شاید جائز تھا یہ مذہب کے نام پر. سیاسی دیکھیں تو وہ عرب رول تھا. ٹھیک ہے, ہمارے لیے جو وہاں سے آئے, ہم محمد بن قاسم کو غاصب سمجھتے ہیں, اس کو ہم یہاں قبضہ کرنے والا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ فرق ہے. اب آئیے, جب وہ چلا گیا اور سندھ میں سومرا سما ڈائنسٹی کا دور آیا, 350 سال سومرا ڈائنسٹی, 200 سال سمو ڈائنسٹی. اس کے بعد سندھ میں بدترین دور آیا, ارغون دور, ترخان دور اور مغل دور. 200 سال تک یہی 1 یونٹ تھا سندھ کے اندر. یعنی 17ویں صدی جو ہے, یہ جو مڈ آف دی 16th سینچری ہے, اور 17th سینچری, پھر 18th سینچری مغل دور. تو یہ ارغون, ترخان اور مغل دور میں بھی یہی تھا تقریباً, سوائے 18th سینچری کے آخر زمانے کے, کہ یہاں پر شناخت اور مذہب کی غلط تعبیر. تو اس لیے سندھی ادب کی تاریخ بہت قدیم ہے. آپ اگر سمنگ چارن اور بھاگو بان کی جو ایپکس ہے پڑھیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ یہ کسی بھی طور پر رزمیہ شاعری کی روایت جو ہے یہ بہت قدیم روایت ہے. تو سندھ کے اندر جو وطن کا اور قوم کا جو شعور ہے اور تاریخی بیانیہ ہے, یہ آج کا نہیں ہے, یہ 1 یونٹ کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. اسی لیے سائید GM سید نے جب کتاب لکھی تھی پیغام لطیف, تو انہوں نے اس زمانے کے بیانیے کو, یا انہوں نے کتاب لکھی سندوری سانجا, پیغام سندھ, تو یہ انہوں نے کوئی 1 یونٹ سے عبارت نہیں کیا تھا صرف کہ آج کے زمانے سے, وہ سندھ کی تاریخی تسلسل اور شعور سے عبارت کیا تھا. تو اس لیے 1 یونٹ نے سندھ کے اس تاریخی شعور کو اور میدان فراہم کیا, مزاحمت کا اور نئی ایک جہت کا, نئی شکل. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھی سندھ میں میرا بہت تعلق رہتا ہے نوجوانوں کے ساتھ, اور فکری نشستوں میں, فکری اسکولس میں چلاتے ہیں. ویسے میں آج بھی جا رہا ہوں, تامر جا رہا ہوں. تو میرا یہ تجربہ ہے کہ اس وقت بھی سندھ کے سماج میں سب سے زیادہ متحرک جو نوجوانی ہے, اس وقت بھی سب سے بڑھ کر جو سماج کا حصہ ایکٹیو ہے وہ نوجوان ہے. لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں پرابلم ہے. اس کی 2 وجوہات میری نظر میں. سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ریاست نے بندش ڈالی ہوئی ہے. مطلب آپ سیاسی تعلیمی اداروں میں آپ پرامن انداز سے بھی کوئی بھی ایکٹیویزم کر نہیں سکتے. یا آپ کی جنریشن جس ماحول میں بڑی سامنے آئی ہے, اس زمانے میں تو تھا ہی نہیں ایکٹیویزم, ہمارے زمانے میں تھا. تو ایک تو سبب یہ ہے کہ ریاست نے تعلیمی اداروں میں ہر قسم کی یونینز پر بندش اٹھ گئی ہے, لیکن وہ عمل وہاں موجود ہے نہیں. تو ریاست نے عملی طور پر نوجوانوں کے سیاسی کردار پر بندش ڈالی ہوئی ہے تعلیمی اداروں میں, ایک سبب بنیادی. سیکنڈری سبب یہ بھی ہے کہ ہماری نیشنلسٹ پالیٹکس کے اندر اور باقی جو جیسے خاص طور پر سندھی نیشنلسٹ جماعتوں کا ایک حصہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جماعت تھی, اسٹوڈنٹ ونگ تھی, سپاف, یہ جو ہولیگنزم, یہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کرائم آ گیا,
اور یہ میں 80s کی بات کر رہا ہوں, یہ میں 70s 80s کی مینلی بات کر رہا ہوں, جس زمانے میں پھر 90s کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی ایک بدترین فیز تھا. وہ کہ اس میں بہت اچھے لوگ بھی تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, لیکن ایک ایلیمنٹ ایسا تھا جس نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے نام پر وہی ایک طرح کا ہولیگینسٹ کلچر پیدا کیا, جس طرح جمعیت نے پیدا کیا تھا پاکستان کی یونیورسٹیوں میں, جس طرح اے پی ایم ایس او نے پیدا کیا تھا پاکستان کی جامعات میں, اسی طرح ہماری یونیورسٹیوں میں بھی وہ جو نیشنلزم کے نام پر اور پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے ان لوگوں نے ملیٹنسی کی. تو وہاں ظاہر ہے کہ اس نے بدنام کیا ہے سیاست کو, اور نوجوان مارے گئے یونیورسٹیوں میں, قتل ہوئے نوجوان یونیورسٹیوں میں, مرڈر ہوئے یونیورسٹیوں میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست بنیادی طور پر ذمہ دار ہے, اور وہ تمام ایلیمنٹس جنہوں نے قوم پرستی کے نام پر یا کسی بھی نام پر جمہوریت کے نام پر تعلیمی اداروں میں غنڈہ گردی کا کلچر پیدا کیا, وہ بھی بیک وقت ذمہ دار ہے اسٹوڈنٹس پالیٹکس کو کمزور کرنے میں. اب صورتحال بہتر نظر آتی ہے کیونکہ حالات بدل گئے ہیں, لیکن اب جب نوجوانوں کی اکثریت ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کے موڈ میں ہے تو تعلیمی اداروں میں ریاست نے بندش کر دی. جیسے کہ آج سر جامی چاندی صاحب نے جس طرح سے ہمیں سمجھایا, جس طرح سے ہمیں بتایا ڈائنامکس فیکٹرز کہ کس طرح سے آج بھی جو ہے وہ آٹونامی ہے, سینٹرلائزیشن میں جو ابھی بھی ریاست میں وہ سینٹرلائزیشن کی جو مینٹلٹی ہے وہ آج بھی ہے موجود ہے. اس کا ایک ہی حل ہے ریئل ڈیموکریسی اور فیڈرلزم, جس پہ ہم نے آج بات کی کس طرح سے وہ ایک اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ.